السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، مکرم، مشرف، محترم، اکرم، اقدس، اجمل، احسن، عابد، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، یہاں میں نے اعوذ باللہ پر بھی گفتگو کی ہے، بسم اللہ شریف پر بھی گفتگو کی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ اگر میں آتا رہا تو تسلسل کے ساتھ ایک درس کو چلاؤں۔ آج میں گفتگو کروں گا سورۃ الفاتحہ پر۔ سورۃ فاتحہ میں ایک رکوع ہے، 7 آیات ہیں، 25 کلمات ہیں، 123 حروف ہیں۔ قرآن کریم میں جتنے بھی مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام کا تذکرہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرما دیا ہے۔ یہ سورت در حقیقت ایک دعا ہے جو قرآن کریم سیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے، سکھلائی ہے۔ جو قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے تو یہ ایک دعا ہے اس کے لیے، اس دعا کو پڑھے اور اللہ اس کے لیے قرآن کا سیکھنا آسان فرما دے گا۔ قرآن کریم کی بعض صورتیں مدنی ہیں، بعض صورتیں مکی ہیں۔ یہ واحد صورت ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں۔ اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی ہے، نہ انجیل میں نازل کی گئی ہے، نہ زبور میں نازل کی گئی ہے، بلکہ قرآن کریم میں بھی اس جیسی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں
کہ اس سورت کے 123 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس سورت میں 123 حروف ہیں وہ نیکیاں 1230 نیکیاں بنتی ہیں۔ جس شخص نے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کو پڑھا اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 1230 نیکیاں درج فرما دیتے ہیں، اور نیکی کی قدر و منزلت کا پتہ دن قیامت کے چلے گا کہ جب ایک انسان اپنی ماں کے پاس جائے گا، جا کے کہے گا اے میری ماں، تو مجھے دنیا میں بڑا چاہتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، محبتیں نچھاور کرتی تھی، اپنی نیند قربان کر دیا کرتی تھی، اور ماں تو ایسی ہے جس نے میری انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا تھا۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے، میرے مضمون سے متعلق تو نہیں، بات بڑی اچھی ہے، کہہ دینی چاہیے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ زندگی میں میری اور آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں میں سارے راستے ان بچوں کے لیے دعا کرتا آیا، یقین کریں، مجھے اس کی جزا میں نے اپنے اللہ سے لے لی ہے۔ ان تمام بھائیوں کے لیے، ان کے باپ کے لیے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ نہ ان کو کوئی لالچ ہے، نہ مجھے کوئی لالچ ہے، نہ انہیں کوئی طمع ہے، نہ مجھے کوئی طمع ہے۔ یعنی اللہ کے دین کے بے لوث سپاہی ہیں، ہم بھی اللہ کے دین کے بے لوث سپاہی ہیں۔ اللہ اس محنت کو قبول فرمائے۔ تو ماں ایک ایسا عجیب رشتہ ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ اپنی ماں کو کہا، کہنے لگا ماں میں چاہتا ہوں کہ تیرے احسانوں کا بدلہ چکا دوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو نہیں چکا سکتا۔ کہنے لگا نہیں اماں، باہر سے آ گیا ہوگا، بڑا پیسہ ہو گیا ہوگا، یہاں سے کما لیا ہوگا۔ کہنا نہیں اماں، تو حکم تو کر کے دیکھ، میں تیرے احسانوں کا بدلہ چکا دوں گا۔ یعنی بیٹا تو نہیں چکا سکتا۔ پھر اس نے اصرار کیا کہ ماں میں تیرے احسانوں کا بدلہ چکا دوں گا۔ کہنے لگی اچھا، کہنے لگی ایک رات میرے پاس سو جا۔ کہ اللہ اماں یہ بھی بھلا کوئی بات ہے، میں سو جاؤں گا تیرے پاس۔ اب جب یہ لیٹا نا اپنی ماں کے پاس، نیند آئی تو ماں نے اٹھایا، ہلایا کہ بیٹا اٹھو۔ جی اماں جی کیا کروں؟ یہ پانی لے کر آؤ۔ بیٹا گیا، پانی لایا، ماں نے ایک گھونٹ پی کے دوسرا بستر پہ گرا دیا۔ بڑا پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پھر نیند کا غلبہ ہوا، ماں نے کہا بیٹا اٹھو۔ کہنے لگا جی اماں جی کیا کروں؟ کہا پانی لے کر آؤ۔ پانی لے کر آیا، ماں نے ایک گھونٹ پانی پیا، دوسرا بستر پہ گرا دیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ ماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تیسری دفعہ جب نیند آنے لگی تو ماں نے پھر اٹھا لیا۔ جی اماں جی پانی لے کر آؤ۔ پانی لینے کے لیے گیا، پانی لے کر آیا،
تو ماں نے ایک گھونٹ پی کے باقی بستر پر گرا دیا، تو اب اس سے صبر نہیں ہوا، کہنے لگا ماں تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کہنے بیٹا کیا ہوا؟ کہ ماں 3 دفعہ تو نے پانی منگوایا، تینوں دفعہ بستر پہ گرا دیا ہے۔ ماں کہیں گی تو ساری رات سردی میں پیشاب کیا کرتا تھا، یہ تو پانی ہے، میں تیرے پیشاب پہ سو جایا کرتی تھی اور کبھی تجھے شکوہ نہیں کیا زندگی بھر کہ میں نے تجھے کیسے پالا پوسا ہے، کیسے بڑا کیا ہے، کیسے جوان کیا ہے، میں نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا، میں بدبو میں سو جایا کرتی تھی، تیری گندگی اٹھایا کرتی تھی، کبھی مجھے بدبو محسوس نہ ہوئی، انہی ہاتھوں سے میں ہاتھ دھو کے کھانا کھا لیا کرتی تھی۔ بس یہ ایک بات آگی درمیان میں نے آپ کو سنا دی۔ یہ وہ ماں اتنی محبت کرنے والی، جب ایک نیکی کے لیے اپنی ماں کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ماں نیکی دے گی نہیں دن قیامت کے۔ اور جو سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ پڑھتا ہے، اس میں 123 حرف ہیں، اور 123 حرف جو ہیں اس کی نیکیاں بنتی ہیں 1230۔ کتنی نیکیاں بھائی؟ 30 نیکیاں بنتی ہیں جو بندہ اس کو ایک دفعہ پڑھے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، یا ابی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نماز میں تھا۔ اب میں نماز میں تھا تو میں نے سوچا کہ ایک طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں، بات یار غور سے سننا، وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جن کو حضور بلاتے تھے۔ ذرا اندر اپنے من میں ڈوب کے میری اس بات کو سوچنا، بد نصیبی کی بات ہے آج لوگ نیٹ پر ان مقدس ہستیوں کا نام لے لے کر انہیں بدنام کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، برا بھلا نہیں کہنا۔ میں تو اکثر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مساجد سے جو محبتیں ملنا چاہیے تھی وہ محبتیں اب نہیں مل رہی، جو دین ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا۔ اللہ ان لوگوں کے نصیبوں کو اچھا کر دے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بس غلطیاں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان کا کام ہی کوئی نہیں، بس اپنا اپنا حصہ ہے نا دنیا سے ہر آدمی سمیٹ رہا ہے، کوئی ان کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی ان کی غلطیاں بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ ان کے ساتھ کر دینا جو ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابی۔ حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب 2 چیزیں ہیں، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ یہ ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک شخص کا تذکرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، نفل و نوافل میں اپنی زندگی گزارنے والا تھا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا ایک ایک لمحہ بسر کرنے والا تھا۔ نفل پڑھ رہا ہے، اس کی ماں آئے کہنے یا جریج، کہنے یا ربی امی و صلاتی،
اللہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری نماز ہے۔ اب جب سلام پھیرا تو ماں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، پھر اللہ اکبر، پھر نیت باندھ لی، ماں نے پھر آواز دی، اب پھر کہنے لگی یا اللہ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف میری ماں ہے۔ بوڑھی ماں تھی، غصہ آیا، بد دعا نکل گئی کہ اللہ تب تک اسے موت نہ آئے جب تک کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ تو بنی اسرائیل کے ایک زاہد کا واقعہ ہے۔ خدا کی قسم، آؤ میں آپ کو مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں لے چلوں اور وہاں سے ایک حدیث کا ایسا لؤلؤ مرجان سے قیمتی کلمات والا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو والدین ہوں اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا۔ کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو یاد رکھنا، ماں باپ کی بد دعا ایسی لگتی ہے جیسے تیر کمان سے نکل کے جا کے نشانے پر ٹھیک بیٹھتا ہے۔ کیا وصیت فرمائی؟ اور میری امت کے والدین، میری امت کے ماں باپ، بڑا بھی غصہ آ جائے تو اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا۔ یہ وصیت فرمائی ہمیں۔ کیوں؟ ایک ماں نے بد دعا دی، وہی نتیجہ نکلا جو ماں نے بد دعا میں کہا تھا کہ تب تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب ایک عورت حضرت جرید کے پاس گئی کہ میں بدکاری چاہتی ہوں۔ وہ اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے بی بی نہیں۔ اب کسی چرواہے کے پاس چلی گئی، گناہ ہوا، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے، بجائے اس کو ملامت کرنے کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو گلستان ہے آج بھی سجا ہوا، جو حافظ لقمان نے آج بھی سجایا ہوا ہے، وہ ایک دسترخوان ہے سجا ہوا، اس پر آئیں، بجائے اس کو ملامت کرنے کے۔ آپ کو ایک وصیت کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ تو اس سے زیادہ اچھا نہیں جس کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے۔ فرمایا فوراً کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ اس کو تو نے آزمائش میں ڈال دیا، مجھ پر تیرا احسان یہ ہوا کہ مجھے تو نے بچا لیا۔ بجائے تالیاں پیٹنے کے، کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے، ہاہاکار مچانے کے، او میرے بھائیوں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈال لیا کرو۔ اللہ دن قیامت کے جب سارے ننگے ہوں گے، اپنی رحمت کی چادر سے اس بندے کے عیبوں کو ڈھانپ لیں گے جس نے کسی مسلمان کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالا ہوگا۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، کتنا بھی غصہ آ جائے، کتنا بھی غصہ آ جائے، اس وقت کہا کرو اللہم اہد اولادی، اللہ ہماری اولاد کو ہدایت نصیب فرما۔ اب جرید کے حق میں جو بد دعا کی تھی ماں نے وہ قبول ہوئی، وہ سارا واقعہ ہوا، علماء آپ کو بتلاتے رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ جب وہ بچہ دنیا میں آیا، اس سے پہلے لوگوں نے مارا پیٹا، انگلی جھونپڑی گرا دی۔ ایک تو فوراً کسی مسلمان کے متعلق گمان بد نہ کیا کرو۔ کسی نے آگے کہہ دیا جی فلانے مولوی نے یہ کیا ہے، فلانے حاجی نے یہ کیا ہے، یوں ہی نہ فوراً اس کی بات پر اعتبار کر لیا کرو، ندامت نصیب ہوگی بعد میں، اس کو تو ہو سکتا ہے اللہ بری کر دے۔ تو حضرت جرید نے اس کو بلایا، بلا کے کیا کیا؟ وضو کیا۔ توجہ سے میری بات کو سنیں، یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے۔ وضو کیا، پتہ چلا کہ کوئی بھی موقع پریشانی کا آ جائے تو انسان کو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔
کوئی بھی موقع پریشانی کا آ جائے تو وضو کر کے 2 رکعت کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ نماز پڑھنا چاہیے۔ اے قاضی الحاجات، اے مشکلوں کے آسان فرمانے والے، یہ ایک معاملہ بن گیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو جانتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، تو میرا مال کو مختار ہے، لوگوں نے گمان کر لیا کہ یہ گنہگار ہے، تو مجھے بری کرنے پہ قادر ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ جب 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے تو دعا مانگے گا، مجھے اللہ کی بارگاہ لم یزل سے یقین کامل ہے کہ اللہ تیرے لیے دروازہ کھول دے گا، کھول دے گا اللہ دروازہ۔ دعا مانگتے وقت انشاءاللہ نہیں کہتے، اس میں لاپرواہی پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ تو چاہتا ہے تو دے، نہیں چاہتا تو نہ دے۔ دعا عزم بالجزم کے ساتھ مانگی جاتی ہے، اللہ عطا فرما۔ یہ تو بڑے لاڈ و پیار کی بات ہوتی ہے نا، جیسے بچہ اپنے باپ سے لاڈ پیار کر رہا ہے، اللہ دے، اللہ دے، اللہ عطا فرما، اللہ دے دے، حتیٰ کہ وہ بچہ لے کے جان چھوڑتا ہے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ میری تیری ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کہتا ہے چل لے لے۔ بس یہ میرا مضمون نہیں ہے، میں نے اس کو سمیٹنا ہے، باقی بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس۔ تو حضرت جریج 2 چیزیں اس مسئلے سے نکلی ہیں۔ ایک تو فوراً کسی مسلمان کے متعلق گمان بد نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی آزمائش آئے تو، اور کسی مسلمان کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہیے، پراپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے کسی مسلمان کے خلاف۔ نمبر 3، اگر کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو وضو کر کے نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے مشکل کشائی کے لیے التجا کرنی چاہیے۔ اور ماں باپ پر چوتھا مسئلہ، ماں باپ اگر بلائیں، اگر نفلی نماز میں ہے، اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ کھانس کے کچھ ان کو ایسا کرے کہ ان کو پتہ چل جائے نماز پڑھ رہا ہے، پھر آواز دیں، نماز چھوڑ دیں۔ نفلی نماز کیا کرے؟ اب آپ اندازہ کریں ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہے، نفلی نماز چھوڑ دے اور ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کو کیا حکم تھا؟ وہ جیسے، توجہ کریں میری بات کی طرف، میں نے درس کو سمیٹنا ہے، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ یقین کریں یہ میرا صبح کا بھی درس یہی ہے، لیکن پوری تیاری کرتا ہوں درس کی، اور میری کوشش ہے کہ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس کو نجات کا سبب بنا دے۔ بس صحابہ کیسے تھے، یہ میرے لیے آپ کے لیے آج بھی یہ حکم ہے کہ نفلی نماز ہو، ماں باپ بلائیں تو ہم نفلی نماز کیا کریں؟ چھوڑ دیں، چلے جائیں ان کی خدمت میں۔ صحابہ کے لیے کیا حکم تھا؟ آپ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہیں، جب اللہ کے رسول بلائیں تو آپ کو اسی حالت میں نکلنا ہوگا، پھر آپ یہ نہیں چون کہ چنانچہ کی کچھ، یہ وہ صحابہ ہیں۔ حضرت ابی کو جب بلایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا ما منعک یا ابی، اے ابی تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے بلایا اور آپ آئے نہیں۔ حضرت ابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت ہے، اور بھئی آپ نے سنا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، آ جاؤ جب تمہیں اللہ رسول بلائیں تو کیا کرو؟ آ جاؤ، جیسے ہو، جہاں ہو، جس حالت میں ہو۔ وسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا نہیں ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ ہم اپنی طرف سے بات، ہم اپنی طرف سے کوئی بات انشاءاللہ نہیں کرتے۔ فرمایا آ جاؤ، جس حالت میں ہو، جیسے ہو، جہاں ہو، جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلائیں تو کیا کرو؟ آ جاؤ۔
سیدنا ابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لا اعود انشاءاللہ، اللہ کے رسول آئندہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے فرمایا ہے، تاخیر نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ آیت آج منسوخ ہو گئی ہے؟ آج بھی ہے کہ جب آپ کے پاس قرآن آ جائے، رسول اللہ کی حدیث آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آ جائے؟ قرآن آ جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آ جائے، وہ گلستان تو دمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا قیامت تک۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنی برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی، اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا کام اللہ تعالیٰ نے لیا، ہم پڑھ نہیں سکتے، وہ دنیا کو دے کے چلے گئے، اتنا عطا فرمایا۔ تو خیر فرمایا ما منعک یا ابی، ابی کس چیز نے آپ کو روکا؟ تو کہنے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا آپ نے سنا نہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اور کیا آج کے لیے یہ حکم نہیں؟ میرے بھائیو آج کے لیے بھی حکم ہے۔ جب اللہ کا قرآن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے مقدس کلمات نکلے ہوئے ہم تک پہنچ جائیں، تو فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ساری کائنات کی باتیں ایک طرف ہوں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے ہمارے سر کا تاج بنے، ہمارے چہرے کا سہرا بنے، ہماری آنکھوں کا نور بنے، ہمارے دل کا سرور بنے۔ پھر ایک چیز ہمیں ملے گی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ پھر اس جماعت میں اللہ ہمیں داخل کر لیں گے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے ابی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں آپ کو یا ابی اتحب یا ابی ان اعلمک سورہ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھائی میں آپ کو کیسی صورت نہ سکھلاؤں جو اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نازل فرمائی ہے، نہ انجیل میں نازل فرمائی ہے، نہ زبور میں نازل فرمائی ہے، نہ اس جیسی کوئی قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ حضرت ابی کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا، اب سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ پہلے کیا کہ میں آپ کو سکھاؤں، پھر کیا کہ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگے حضور نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيتُهُ۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے۔ فرمایا اس جیسی صورت نہ قرآن میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور ایک روایت میں ہے ابراہیم کے صحیفوں میں بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کی یہ فضیلت بیان کی۔ انشاءاللہ اگر کہیں تو ایک منٹ میں ایک بات مکمل کر دوں آپ کی اجازت ہو تو، تاکہ بات مکمل ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے عطا فرمائی، اور ان میں سے سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے، فرمایا آسمان سے جو فرشتہ لے کر آیا، فرمایا پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا اترا،
اور جس دروازے سے آیا وہ دروازہ بھی آسمان کا پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اور فرمایا 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں نا ان خزانوں میں سے عطا فرمائی. ان میں سے ایک ہے آیت الکرسی، دوسری ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، تیسری ہے سورۃ الکوثر، اور چوتھی ہے سورۃ الفاتحہ. اگر انشاءاللہ میں زندہ رہا تو اس مضمون کو یہاں سے آگے چلاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کامران بھائی تو انہوں نے والدہ نے